عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، انہ سمع النبی، کہ حضرت ابو ہریرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت اور یہ حدیث سنی، یقول، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، ان ثلاثۃ من بنی اسرائیل، ان ثلاثۃ، کہ بے شک تین شخص، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، وہ تھے کون کون سے؟ ابرص، ایک برس کی بیماری، کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا، واقرع، اور ایک شخص بالوں کی بیماری میں مبتلا تھا، یعنی کہ گنجا تھا، بال نہیں تھے، واعمى، اور تیسرا شخص وہ نابینا تھا۔ اب یہ تین شخص ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ اراد اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، ان یبتلیہم، یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرے، ان کو آزمائے، تینوں کو، ایک اندھا، نابینا، اور دوسرا بالوں کا مسئلہ والا، اور تیسرا برس کی بیماری والا، یعنی کوڑ کے مرض والا۔ تو فبعث الیہم ملکا، تو بھیجا، فبعث، پس بھیجا، الیہم، ان تینوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے ملکا، ایک فرشتہ، فأتی الابرص، وہ فرشتہ برس والے، کوڑ والے مریض کے پاس آیا، فقال، اور اسے پوچھا، یعنی کہ اب ایک ایک بندے کے پاس جو نا فرشتہ جائے گا۔ فقال، تو فرشتے نے پوچھا، ای شیء، کہ کون سی چیز، احب الیک، کون سی چیز تجھے سب سے زیادہ پیاری اور محبوب ہے؟ قال، تو وہ برس کی بیماری والا، جس شخص کو برس کی بیماری تھی، وہ کہنے لگا، جی، لون حسن، کہ اچھا رنگ، وجلد حسن، اور اچھی جلد، یہ مجھے بڑی محبوب ہے اور میں اس کا جو ہے اس کی تمنا کرتا ہوں۔ وَيَذْهَبُ، اور دور ہو جائے، انی، مجھ سے، الذی، وہ بیماری، قد قدرانی الناس، کہ جس سے لوگ مجھ سے تکلیف، مجھ سے گن کھاتے ہیں، مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ فمسحہ، تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا، تو فذهب عنہ، تو دور ہو گئی اس سے، قذرہ، اس کی وہ بیماری اور تکلیف وہ دور ہو گئی۔ وَأُعْطِیَ، اور دے دیا گیا اس کو، لونا حسنا، اچھا رنگ، یعنی کہ جو اس کی بیماری تھی وہ دور ہو گئی۔ قال، تو پھر فرشتے نے پوچھا، فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، فَأَيُّ الْمَالِ، کہ کون سا مال، احب الیک، تجھے زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے؟ قال الإبل، تو وہ کہنے لگا، جی مجھے اونٹ یہ زیادہ محبوب ہے۔ او قال البقر، یا پھر اس نے یہ بقر، گائے کا لفظ بولا۔ شک الراوی، یہ راوی کو شک ہے، یعنی کہ جو حدیث بیان کرنے والا نا، اس کو یہ شک ہے کہ کون سا لفظ بولا تھا۔ تو فأعطی ناقۃ عشراء، تو دے دی گئی اس کو حاملہ اونٹنی، حاملہ اونٹنی یعنی کہ 8 ماہ کی جو اونٹنی، اس کو عشراء کہا جاتا ہے، تو حاملہ اونٹنی اس کو دے دی گئی۔ فقال، اور فرشتے نے کہا، بارک اللہ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، لاکا، تیرے لیے، فیہا، اس مال کے اندر، یعنی اس کی وہ بیماری بھی دور ہوگی، مال بھی مل گیا، اور فرشتے نے دعا بھی دے دی۔ اچھا، یہ اب دوسرا شخص آ گیا، جی، فأتی الأقرع، اب فرشتہ آ گیا اقرع، یعنی کہ اس شخص کے پاس جس کو بالوں کا مسئلہ تھا۔ فقال، تو اس سے پوچھا، ای شیء، کہ کون سی چیز، احب الیک، تجھے زیادہ محبوب ہے؟ قال، تو وہ شخص کہنے لگا، شعر حسن، اچھے بال، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اور میں اس کا متمنی ہوں، اس کی تمنا رکھتا ہوں۔ وَيَذْهَبُ، اور دور ہو جائے، عنی، مجھ سے، هذا الذی، یہ بیماری، قدرانی الناس، کہ جس سے لوگ مجھ سے گن کھاتے ہیں، مجھ سے دور بھاگتے ہیں اور مجھے اچھا نہیں سمجھتے، اور یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے۔ فمسحہ، تو فرشتوں نے اس کو ہاتھ لگایا، چھوا، فذهب عنہ، تو اس سے وہ بیماری دور ہو گئی، وہ بیماری اس سے چلی گئی۔ وأعطی شعرا حسنا، اور اس کو اچھے خوبصورت بال عطا کر دیے گئے۔ قال، تو فرشتے نے پوچھا، فأی المال، کہ کون سا مال، احب الیک، تجھے زیادہ محبوب ہے؟ قال، تو وہ بندہ کہنے لگا، البقر، گائے، یہ مجھے مال زیادہ محبوب ہے۔ تو فأعطی، تو عطا کر دی گئی، دے دی گئی اس کو، بقرۃ حاملا، ایک حاملہ گائے، حاملہ گائے اس کو گفٹ کے طور پر، تحفے کے طور پر دے دی گئی۔ اور فرشتے نے اسی طرح اس کو بھی دعا دی۔ وقال، اور فرشتے نے کہا، بارک اللہ لک فیہا، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے تیرے لیے، فیہا، اس تیرے مال میں۔ ٹھیک ہے جی، بیماری بھی دور ہو گئی، مال بھی مل گیا، اور فرشتے نے دعا بھی دے دی۔ اب آئے جی تیسرا شخص آ گیا، فأتی الأعمى، تو وہ فرشتہ اعمیٰ، نبینے کے پاس آیا۔ فقال، تو اس نبینے شخص سے پوچھتا ہے، ای شیء،
کون سی چیز احب الیک تجھے زیادہ محبوب ہے؟ قال تو بندہ وہ نبینہ کہنے لگا ان یرد اللہ کہ اللہ تعالیٰ لٹا دے الی بصری میری آنکھیں، میری جو بصارت ہے اور میری نگاہ، یہ مجھے واپس پلٹا دے، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو فَأُبْصِرَ النَّاسَ اور میں لوگوں کو دیکھ سکوں، یعنی کہ میری آنکھیں ہوں، نگاہ ہو، نظر ہو، تو میں لوگوں کو تو دیکھ سکوں، مجھے آنکھیں واپس آ جائیں۔ فَمَسَحَهُ تو فرشتے نے اس کو چھوا، ہاتھ لگایا، تو فرد اللہ نے لوٹا دی الیہ بصرہ اس کی طرف اس کی آنکھیں، جو اس کی نگاہ تھی، نظر تھی، وہ ٹھیک ہو گئی۔ قال اور فرشتے نے اس سے بھی پوچھا فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ کہ کون سا مال تجھے زیادہ محبوب ہے؟ قال الغنم تو بندہ کہنے لگا جی الغنم بکری ہے، بکری جو ہے نا یہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ تو فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا تو اس کو دے دی گئی ایک بچہ جننے والی، یعنی کہ حاملہ بکری اس کو دے دی گئی، جیسے کہ پچھلے دونوں اس کے ساتھیوں کو دی گئی تھی، تو اس کو بھی حاملہ بکری دے دی گئی۔ تو فَأَنْتَجَ هَذَانِ فَأَنْتَجَ ان کے نسل بڑی ہاذانی ان دونوں کی کون سی جن کا پیچھے تذکرہ گزر چکا نا، ایک وہ برس کی بیماری والا شخص اور دوسرا بالوں کے مسئلے والا شخص، ان دونوں کی جو ایک کو اونٹ دیے گئے تھے اور دوسرے کو گائے دی گئی تھی، تو ان دونوں کی نسل جو ہے آگے بڑھی۔ وَوَلَّدَ هَذَا اور اس نبیلہ شخص کی بھی نسل جو تھی وہ آگے بڑھی، یعنی ان کے پاس بھی بکریوں کا ریوڑ زیادہ ہو گیا۔ فقان لہٰذا تو اس شخص کے لیے، یعنی کہ پہلا شخص برس والے کے لیے وادن ایک ریوڑ ہو گیا من الابل اونٹوں کا، اونٹوں کا ریوڑ اس کے پاس ہو گیا۔ ولہٰذا اور دوسرے کے لیے وادن ایک وادی یعنی کہ ریوڑ ہو گیا من البقر گائے کا۔ ولہٰذا اور اس کے لیے یعنی تیسرے شخص کے لیے ہو گیا وادن ایک ریوڑ من الغنم بکریوں کا، یعنی کہ اب تینوں کے پاس، ایک کے پاس گائے کا ریوڑ ہے، اونٹوں کا ریوڑ ہے، اور تیسرے کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے۔ لو جی اب یہ مکمل ہو گیا، انعامات اور ان کی جو بیماریاں تھیں، پریشانیاں تھیں، وہ بھی دور ہوگی۔ اب ہونے لگی ہے جی ان کی آزمائش۔ اللہ اکبر۔ تو انسان کو جی کبھی اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے، ہمیشہ اپنے ماضی کو ذہن میں رکھ کر پھر انسان کو اگلے معاملات ہینڈل کرنے چاہیے کہ میں کیا تھا اور اب میں کیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا نواز دیا ہے، کتنا مجھ پر کرم کر دیا۔ تو ان کا دیکھیے جی جنہوں نے اپنے ماضی کو بلایا پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ یہ اب آزمائش شروع ہوگی۔ ثم انہ پھر بے شک اتل ابرس وہ فرشتہ آیا، برس وہ پہلے شخص کے پاس جس کے پہلے جس کو عطا کی فی صورت ہی وہی آتی ہی، اسی کی صورت میں اور اسی کی حالت میں، یعنی کہ جس طرح وہ شخص نبی کوڑی کی مرض میں مبتلا تھا اور وہ پراگندہ حالت میں تھا، کوئی مال نہیں تھا، اسی طرح اسی حالت میں یہ بندہ اس کے پاس، فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آ گیا۔ فقال اور فرشتے نے کہا رجل مسکین کہ یار میں مسکین بندہ ہوں، قد انقطعت بی اور تحقیق ختم ہو گیا ہے، قد انقطعت کا معنی ختم ہو گیا، بی الحبال میرے پاس وسائل میرے پاس وسائل فی سفری اپنے سفر کے، تو پورے کا معنی کیا ہوا کہ میرے پاس سفر کے جو وسائل تھے، جو سفر کا ساز و سامان تھا، وہ سارے کا سارا ختم ہو چکا ہے۔ فلا بلاغ پس میں نہیں پہنچ سکتا، میں منزل کے اوپر پہنچ سکتا لیل یوم آج کے دن، فلا بلاغ لیل یوم کہ آج کے دن میں اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا، الا باللہ سوائے اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، و بکا ثم بکا پھر تیری مدد کے ساتھ، تیرے سہارے، مجھے اللہ کا سہارا پھر تیرا سہارا۔ تو اسألک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بالذی اس ذات کے واسطے سے، اعطاک اللون الحسن اعطاک جس نے عطا کیا تجھ کو، اللون الحسن اچھا رنگ، والجلد الحسن اور اچھی جلد تجھ کو عطا کی ہے، اس ذات کے واسطے، اس اللہ کے واسطے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ والمال اور مال عطا کیے، یعنی کہ تیری بیماری بھی دور کی اور تجھے مال بھی عطا کیا۔ تو کس چیز کا سوال کرتا ہوں؟ جو بعیرن ایک اونٹ کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اتبلغ کہ میں پہنچ جاؤں بھی اس اونٹ کے ذریعے، فی سفری اپنے سفر میں، اپنی منزل میں پہنچ جاؤں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اب بندہ اپنے ماضی کو بلایا ہوا تھا اس نے، تو کہنے لگا بہانے بازی شروع کر دی۔ کیا کہتا ہے جی؟ الحقوق کثیرۃ، کہنے لگا مجھ پر بہت سارے حقوق میرے اوپر واجب ہیں، جو میں نے لوگوں کو کچھ پیسے دینے ہیں اور مجھ پر اہل و عیال کا میرے ذمہ خرچہ ہے۔ فقال اب وہ فرشتہ کہنے لگا کأنی اعرفک، یار گویا میں تجھے جانتا ہوں، میں ایسے لگتا میں تجھے پہچانتا ہوں۔ الم تکن ابرص، کیا تو وہ برس کی بیماری، کوڑ کی بیماری میں مبتلا نہیں تھا؟
یا قزارو کن ناسو کے لوگ تو اسے گن کھاتے تھے، لوگ تو اسے دور بھاگتے تھے، فقیر اور تو فقیرن فقیر تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، مال بھی کچھ نہیں تھا، فاعطاک اللہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے سارا کچھ عطا کیا، تو وہی شخص نہیں ہے؟ فقال، تو اس نے اپنا ماضی بلایا ہوا تھا، دیکھیے کس طرح کے متکبرانہ جملے بولے، پھر اس کا ہوا کیا، کہتا ہے کہ انما وارث کے بھائی یہ تو مجھے وراثت میں ملا ہے، انما وارث ھذا، یہ مال سارے کا سارا وراثت میں مجھے ملا ہے، ھذا المال، یہ مال کابرن عن کابرن، کابرن عن کابرن کا معنی کہ مجھے باپ دادا سے، کہ ورثت ھذا المال، کہ مجھے یہ مال وراثت میں ملا ہے، کابرن عن کابرن، اپنے باپ دادا سے چلتا چلتا ہوا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو درمیان میں ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ جس نے عطا کیا تھا اس اللہ کو بھول دیا، تو پھر کیا ہوا، فقال، فرشتے نے کہا، ان کنت کاذبا، اگر تو جھوٹ بولتا ہے نا، فصیرک اللہ، تو اللہ تعالیٰ تجھے بنا دے، الا ما، اسی حالت میں، کنتا، جس حالت میں تو پہلے تھا، فرشتے نے بدعا دے دی۔ تو اس روایت میں صرف اتنا ہی، باقی روایات میں آتا ہے کہ اسی وقت اس کا سارا مال ہلاک ہو گیا، اور جو اس کی جو خوبصورتی تھی وہ بھی خوبصورتی ختم ہو گئی، اور وہ دوبارہ برس کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، ونعوذ باللہ تعالی۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ جی اپنے ماضی کو یاد رکھ کر ہمیشہ اپنی زبان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب آ جائیے فرشتہ دوسرے کے پاس، وَأَتَى الْأَقْرَعَ، اور فرشتہ اب گنجے کے پاس، یعنی کہ جس کے بالوں کا مسئلہ تھا اس کے پاس آیا، فی صورت ہی، اسی کی صورت میں، وہی آتی اس کی حالت میں، جس طرح اس کی حالت ہے نا، اسی صورت اور حالت میں اس کے بندے کے پاس ہے، فقال له مثل ما قال لهذا، فقال له، فرشتے نے اس کو کہا، مثل ما قال، جس طرح کے اس بندے کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی، لہذا اس برس والی بیماری والے بندے کے پاس، یعنی اسی طرح کلام ہوئی کہ میں مسکین آدمی ہوں اور مجھے سفر کے لیے میرے پاس وسائل ختم ہو چکے ہیں، اور میں تیرے سہارے اور اللہ تعالیٰ کے سہارے پہنچ سکتا ہوں۔ کیا ہوا، ورد علیہ، اس نے بھی اسی طرح جواب دیا، مثل ما رد ھذا، جس طرح کے اس بندے نے جواب دیا تھا کہ یار میرے اوپر تو بہت حقوق ہے، اور یہ مال جو ہے مجھے میرے باپ دادا سے ملا ہے، تو مجھے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، نعوذ باللہ، مجھے تو میرے باپ دادا سے وراثت میں ملا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوا، اسی طرح اس اقرا، یعنی کہ بالوں والے مسئلے کے شخص کے ساتھ بھی اسی طرح بات چیت ہوئی، اس نے بھی وہی جواب دیا جس طرح کہ برس والے بندے نے جواب دیا تھا۔ فقال، تو فرشتے نے کہا، ان کنت کاذبا، اگر تو جھوٹ بولتا ہے نا، فصیرک اللہ، تو ہو جائے، بنا دے اللہ تعالیٰ تجھ کو، الا ما کنت، اسی حالت میں جس حالت میں تو پہلے تھا، اور یعنی فرشتے نے اس کو بھی بددعا دے، تو پھر اسی طرح ہوا، اس کے ساتھ بھی پھر یہی معاملہ ہوا، اس کے بھی سارے کا سارا حسن و خوبصورتی چلی گئی، مال جو تھا گائے اس کے پاس تھی، وہ ساری کی ساری اسی وقت ہلاک ہو گئی۔ اب آ جائیں تیسرا شخص، وہ اتل اعمیٰ، اب وہ فرشتہ تیسرے شخص اعمیٰ نبینے کے پاس آیا، فی صورت ہی وہی آتی، اسی کی صورت اور اسی کی حالت میں، فقال، اور کہا کہ رجل مسکین، کہ یار میں مسکین بندہ ہوں، وابن السبیل، اور مسافر ہوں، انقطعت، ختم ہو چکا ہے، بی الحبال، میرے پاس وسائل اور ساز و سامان، فی سفری، اپنے سفر کا، اپنے سفر کے ساز و سامان سارا کچھ میرے پاس ختم ہو چکا ہے، فلا بلاغ لی اليوم، پس میں نہیں پہنچ سکتا آج کے دن، الا باللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے سہارے، ثم بک، پھر تیرے سہارے، صرف تیرا سہارا، تو میں اپنے گھر میں پہنچ سکتا ہوں۔ اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بالذی، اس ذات کے واسطے، رد علیک بصرک، جس نے پلٹا دی، لٹا دی تیری طرف تیری آنکھیں، جس نے تیری آنکھیں دی ہیں، اسی ذات کے واسطے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کس چیز کا، شاطن، ایک بکری کا، اتبلغ، تاکہ میں پہنچ جاؤں، بہا، اس بکری کے ذریعے، یعنی اس بکری کا دودھ پی کر، اور اس کو اپنا سفر میں ساتھ لے جا کر، اپنے سفر میں، بہا فی سفری، اپنے سفر میں اس کو ساتھ لے جا کر، تو میں اپنے منزل کے اوپر پہنچ جاؤں۔ فقال، تو وہ اب جو تھا نا اعمیٰ نبینہ شخص، کیونکہ وہ اس نے اپنے ماضی کو نہیں بلایا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس نے یاد رکھا تھا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار بندہ تھا، کہتا کہ قد کنت اعمیٰ، جی بالکل اسی طرح کہ میں ایک وقت تھا کہ میں نبینہ تھا، میرے پاس آنکھیں نہیں تھیں، یعنی اپنے ماضی کو یاد رکھا، فرد اللہ الیہ بصر، اللہ نے لٹائی تھی، اللہ تعالیٰ کو درمیان میں بیچ پہ ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پلٹائی تھی، لٹائی تھی، الیہ بصری، میری طرف میری آنکھیں اللہ تعالیٰ نے لٹائی تھی، فخذ ما شئت، تو جو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے لے لے، ودع ما شئت، اور چھوڑ دے ما شئت، جو تو چاہے، یعنی جتنا مال تو لینا چاہتا ہے، سارا لینا چاہتا ہے، تیری مرضی، چھوڑنا چاہتا ہے، تیری مرضی، یعنی اس قدر اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے ہوئے کہ یار یہ نعمتیں اور یہ مال مجھے اللہ نے عطا کی ہے، تو اگر اللہ کے رستے میں جاتا ہے تو کوئی نہیں جانے دے۔ اور آگے کیا کہتا ہے، فواللہ، اللہ کی قسم،
ما اجہدو کا میں نہیں جھگڑا کروں گا الیوم آج کے دن بشیء کسی چیز کے بارے میں اخذتہ جو بھی تو لے لے گا للہ عز وجل اللہ رب العالمین کے نام کے واسطے سے، یعنی اللہ کے نام پر تو آج جو لے گا جتنا لے گا تو میں تجھے نہیں روکوں گا، نہ تیرے ساتھ کوئی جھگڑا کروں گا، نہ تیرے اوپر کوئی اعتراض کروں گا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا تھا، اپنے ماضی کو یاد رکھا تھا۔ فقال تو وہ آگے سے فرشتہ کہتا جی امسک مالک، او بھائی اپنا مال اپنے پاس رکھ، فَإِنَّمَا ابْتُلِیتُم بے شک یقیناً تمہاری آزمائش کی گئی تھی، تمہیں آزمایا گیا تھا، تو فقد رضی اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے تجھ سے، عن کا تجھ سے، یعنی کہ جس نے اپنے رب کو یاد رکھا، اپنے ماضی کو یاد رکھا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا، وسخط اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا علی صاحبیک تیرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ، یعنی کہ ایک وہ اقرا یعنی بالوں کے مسئلے والا اور برس والا، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو درمیان سے نکال کر اور نعوذ باللہ اپنے باپ دادا کی طرف اپنے مال کو منسوب کر دیا، اللہ تعالیٰ کو بلا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بلا دیا۔ تو اس لیے جی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی اگلی حدیث جی اس باب کی السابع، باقی یہ جو وہی اس حدیث میں جو الفاظ ہیں نا اس الفاظ کا معنی بیان کیا گیا جو کہ آلریڈی میں آپ کو تمام حدیث کے اندر کلیئر کر چکا ہوں۔ السابع ساتویں حدیث جی اس باب کی، ان ابی یعلا ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ نے فرمایا القیس عقل مند، عقل والا شخص، من وہ شخص ہے دان نفسہ جس نے اپنے نفس کو جان لیا، پہچان لیا، یعنی محاسبہ کر لیا، اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا، وہ شخص عقل مند ہے۔ وعمل لما بعد الموت، وعمل اور وہ عمل کیے لما بعد الموت جو کہ موت کے بعد کام آنے والے ہیں، موت کے بعد جن اعمال کام آنے والے ہیں ان اعمال کو کیا، ان کاموں کو کرتا رہا۔ رسول اللہ فرماتے کہ وہ شخص عقل مند ہے۔ والعاجز اور بے وقوف وہ شخص ہے، والعاجز بے وقوف من وہ شخص ہے اتبع نفسہ کہ پیچھے لگا دے، اتباع کرے نفس کی ہوا، اتباع کرے اس کا نفس ہوا اپنی خواہشات کی، کہ نفس کی خواہشات کی پیروی کرے، نفس کے پیچھے چلے، وتمنا علی اللہ اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر لے، اللہ تعالیٰ کے اوپر تمنا کرے، کوئی نہیں جی گناہ کر دے رو رج کے اور کوئی نہیں اللہ بخش کے سی، اللہ معاف کرتی، ایسا نہیں۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں جی عقل مند اس کو کہا جاتا ہے جو کہ بہت زبردست قسم کی کہانی سنانا جانتا ہو اور بہت اچھا قسم کے جھوٹ بول کر فراڈ کر کے اگلے بندے کو کہانی ڈال کر اپنا مال بیچنا جانتا ہو، اس کو کہا جاتا ہے یار یہ بڑا تیز ہے، اس کو زمانے کا بڑا پتہ ہے۔ اور جو بیچارہ یہ کہانی نہ ڈال سکتا ہو، فراڈ نہ کر سکتا ہو، جھوٹ نہ بول سکتا ہو اور خدا خوفی رکھنے والا ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تے بیچارہ سیدھا جائے، بے وقوف بیچارہ، انہیں تو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ جبکہ رسول اللہ کی نظر میں کون عقل مند ہے؟ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، اپنے نفس کو جان لیا اور موت کے بعد آنے والے جو اعمال ہیں اس کی تیاری کی، موت کے بعد کی تیاری کی۔ رسول کی نظر میں، اللہ کی نظر میں وہ شخص کامیاب اور عقل مند ہے۔ اور بے وقوف وہ شخص ہے جس نے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا رہا، گناہ، فراڈ، دھوکہ، جھوٹی قسمیں اور سود، حرام کا مال کھاتا رہا اور تمنا علی اللہ، اللہ کے اوپر تمنا کرتا رہا، کوئی نہیں اللہ بخش کے سی، اللہ غفور الرحیم ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ایسا شخص جو ہے یہ بے وقوف ہے اور بے وقوفی کے اوپر چلنے والا ہے۔ یہ روایت جو ہے محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن سیم اسی طرح کی اسی معنی کی، یعنی کہ اگرچہ متن کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے، مطلب کے اعتبار سے یہ حدیث بالکل درست ہے، کیونکہ صحیح سنن ابن ماجہ میں حدیث 4259 اس کا نمبر ہے، سیم انہی معنی کے اندر، الفاظ کے اندر رسول اللہ سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ عقل مند کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ عقل مند وہ ہے جو کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد آنے والے اعمال کی تیاری کرے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اگرچہ متن کے اعتبار سے حدیث کے اندر محدثین کا کلام موجود ہے لیکن معنی کے اعتبار سے روایت بالکل ٹھیک ہے۔ قال الترمذی وغیرہ من العلماء، امام ترمذی اور ان کے علاوہ علماء نے فرمایا معنی دانا نفسہ، یہ حدیث میں جو لفظ ہے نا دانا نفسہ، اس کا معنی حاسبہ، اپنے نفس کا محاسبہ کیا کہ میں کدھر جا رہا ہوں، میرا نفس کدھر جا رہا ہے اور میں نے کہاں تک اپنے اعمال کا اپنے آخرت کے لیے جو ذخیرہ کر لیا ہے، کہاں تک اپنی آخرت کی تیاری کر لی ہے۔ اگلی حدیث جی 8ویں،
عن ابی ہریرہ، اس باب کی 8ویں حدیث، عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ صرف حدیث نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کا بہت بڑا اصول ہے، بہت بڑا اصول ہے۔ من حسن اسلام المرئی، اسلام حسن میں خوبصورتی، میں نے مرئی آدمی کے اسلام کی خوبصورتی میں سے ہے۔ من حسن خوبصورتی اسلام المرئی، آدمی کے اسلام، کہ مسلمان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، ترکہ کہ وہ چھوڑ دے ما لا یعنیہ، جو کہ بے فائدہ باتیں ہیں، جن باتوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، جو اس کے کام کے متعلق نہیں، ان باتوں کو چھوڑ دے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی میں سے، یعنی جو جن چیزوں کا تعلق، جن افراد کا تعلق آپ کے ساتھ نہیں ہے، جنہوں کہتے ہیں نا اپنے کام نہ کام رکھو، صرف وہی چیز ہے کہ اپنے کام کے ساتھ کام رکھیں، اور جو کام آپ کا نہیں ہے اس کام کے اندر اپنے ٹانگ مت اڑائیں۔ تو یہ ہے کہ آدمی کی خوبصورتی اسلام کی یہ ہے کہ جو لا یعنی باتیں، فضول باتیں اور فضول گفتگو ہے، فضول بیٹھک ہے، اس کو چھوڑ کر صرف جو اپنے کام کے ساتھ کام رکھے، اپنی آخرت کی تیاری میں لگا رہے، اور اپنی دنیا کو بھی سنوارتا رہے، کیونکہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ تو اس لیے جن چیزوں کا آپ کے ساتھ تعلق نہیں نا، بس ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ لو جی، اس باب کی آخری حدیث اور باب کو ختم کرتے ہیں۔ التاسع، 9ویں حدیث، عن عمر، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا یسأل الرجل، نہیں سوال کیا جائے گا آدمی سے، فی ما، اس معاملے میں، ضرب امرأتہ، کہ جو اس نے اپنی بیوی کو مارا ہو، یعنی کہ اگر بیوی نافرمان ہے، بیوی بد زبان ہے، اور بیوی نافرمانی کرتی ہے، آنکھیں دکھاتی ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے، تو اس حد تک بیوی کو انسان مار سکتا ہے کہ جس سے اس کی اصلاح ہو سکے، نہ کہ یعنی کہ لتہ باویں توڑیاں ہوں، اس طرح کا معاملہ نہیں، بلکہ صرف وہ مار انسان مار، یہ قرآن کریم میں بھی حکم موجود ہے، وَضْرِبُوهُنَّ، کہ ان عورتوں کو مارو، لیکن اس حد تک ظلم کے طور پر اور ناجائز مارنا یہ شریعت میں حرام ہے، ایک ظالمانہ مار، اور اس کے ساتھ ساتھ بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی قصور کے بیوی کو ایسے ہی مارنا، یہ بھی اسلام میں حرام قرار دیا گیا۔ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اچھے رویے کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کا خیال رکھے اور اچھے رویے کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، اچھی گفتگو، اخلاقیات کے اوپر مبنی گفتگو کرے، اور اپنے خاوند کا ہر وقت شکر ادا کرتی رہے، اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتی رہے، تو انشاءاللہ اس طرح کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر نوبت آ جائے تو ہلکا پھلکا ذرا چوک لیا کرو، کبھی کبھی اس حدیث سے بھی کبھی عمل کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ جی ہمیں ان تمام باتوں کے اوپر، تمام احادیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔